کہتے ہیں جی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر جگہ روح قبض کر لیتا ہے، اس طرح مولا علی بھی ہر جگہ مدد کر سکتے ہیں. تو اچھا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملک الموت کی اگر یہ کوالٹی ہے تو پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. ملک الموت تو چلیں پھر بھی بہت بڑی شخصیت ہے. شیطان مر گیا یا زندہ ہے؟ اور حضرت علی علیہ السلام فوت ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، دنیا سے تو فوت ہو گئے نا، تبھی قبر بنی ہوئی ہے نا، جنازہ بھی ہوا ہے ان کا، انبیاء بھی فوت ہو گئے. تو پھر جس کا مرتبہ زیادہ ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے، اور جو مردود ترین ہے وہ زندہ ہے. پھکیاں لینی ہیں. اگلی بات، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. شیعہ بھی اس بات کے قائل ہیں، اہل سنت بھی، کہ نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. لیکن اگر لاجیکلی دیکھا جائے کہ جبرائیل اگر آدم کو سجدہ کرے، فرشتوں کا سردار، تو ہم رسول اللہ کو کیوں نہ کریں؟ ہم جبرائیل سے گئے گزرے اور رسول اللہ حضرت آدم سے بہت اعلیٰ درجے کے، یہاں تو ڈفرنس بھی زیادہ آ گیا، تو کریں نہیں. تو علمی بات ہونی چاہیے. اس طرح کے پھر وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی کلمہ پڑھے، جی کلمہ پڑھا، جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ کریں جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. کہتے ہیں آپ تھے کیوں نہیں کہتے؟ ہیں کا مطلب ہے یہاں بھی موجود ہے. یہ آپ نے اکثر سنا ہو، الفاظ کے ساتھ جگلنگ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا ختم نبوت کی وجہ سے. آپ کا منصب قائم ہے، آپ دنیا سے تو چلے گئے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور نبی علیہ السلام کے تھوک مبارک لعاب دہن کو ایک جگہ اس مسواک میں جمع کر دیا، وہ جو چبا کے دی تھی اما عائشہ نے. اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. پھر بخاری میں حضرت ابو بکر کا خطبہ، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. ٹھیک ہوگا؟ میں آپ کو ذرا کمپیریزن کروا رہا ہوں، یہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں. اب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، آخرت میں زندہ ہے. آپ کوئی کہنا شروع کر دے جی وہ دیکھیں جی شیطان جو ہے نا جی وہ تو ابھی تک زندہ ہے. چلے شیطان کی مثال کی زیادہ بری لگ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں میں زندہ ہے نا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام تو فوت ہوئے، ان کی قبر مبارک ہے. اس سے بھی بڑھ کے یہ بھی اکثر آپ نے کہانی سنی ہوگی جی اگلے انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا وہ ہمارے نبی کو مل گئے. ہمارے نبی معجزات کے محتاج نہیں ہے اپنی منصب کے لیے، ختم نبوت سے بڑی کوئی منصب ہی نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے بڑا کوئی منصب ہی نہیں ہے. پھر میں ان کو کہتا ہوں یار حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ جو معجزہ ہے کیا یہ ہمارے نبی کے حق میں ہے؟ نہیں. تو آپ یہ پھر اس طرح کے جنرل جملے کیوں بولتے ہیں؟ اس طرح کے لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرن کیوں بتاتے ہیں کہ فلاں یہ کر لیتا ہے تو فلاں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی اس کی ڈومین ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر پرندہ، چیل، کوا، گدھ اڑ سکتی ہے تو اللہ کا مومن بندہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اڑو، جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی اڑ کے دسے، نہیں تو میں کہاں گا کہ ایل کوا تیرے تو اڑتے ہو گیا. بھئی اس کو اللہ نے وہ ڈومین دی ہے. ہاتھی پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن زمین سے کر لیتا ہے، انسان نہیں کر سکتا. کتے کی سونگنے کی حس انسان سے کتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان کی وہ حس نہیں ہے. اب انسان یہ کہتے ہیں انسان کتے سے بھی گیا گزرا ہے. بھئی ایک چیز میں اللہ نے اسے کوالٹی دی ہے وہ آپ کو نہیں دی ہوئی. اس طریقے سے مثال دینا کہ جی وہ ہر جگہ فلاں یہ کر لیتا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹیز دی ہیں، اور ان کیپیبلٹیز کا اس طرح کے ساتھ کسی کے مرتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس طرح سے اینالوجیز بنا کے آپ ایک دوسرے کے مرتبے ثابت کریں گے، ورنہ اس کی ایکویشن جب آپ بنانا شروع کریں گے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. یہ ایکویشنیں بنائی ہیں نا یہ قادیانی جو دجال ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنی اسرائیل سے ادھارا پیغمبر لا رہے ہیں اس امت میں قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم کو، تو ہم اپنی امت سے کیوں نہ ایک پیغمبر لے آئیں؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی وہ پیغمبر نہیں ہے،
وہ امتی بن کے آ رہے ہیں، پیغمبر امتی بن کے آ رہا ہے، نہ کہ پیغمبر بن کے آ رہا ہے، اور ان کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں۔ اس کی بنیاد پہ آپ یہ اینالوجیز بنانی شروع کر دو گے کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی امت سے ایک پیغمبر کلیم کر دیں گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو غلام القادیانی دجال کے کلیم سے ختم نبوت میں فرق کیوں پڑے گا؟ اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، یعنی کوئی نیا دین نہیں لے گے، اور وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں آئیں گے۔ تو یہ ایک ایسی ایسی کہانیاں، ایسی ایسی انالوجیز بناتے ہیں، یہ تو میں آپ کو 50 اور بنا کے، اور یہ میں نے دیکھا ہے شیعہ اور بریلوی، یہ دو فرقے ایسے ہیں، قرآن و سنت سے دلائل ان کے پاس جب نہیں ہوتے نا تو اس طرح کی منطقیں لڑانا شروع کر دیتے ہیں، جی اے ہوندا ہے تو پھر اے کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ کہتے ہیں ہاں واقعی واقعی، پھر میرے سامنے بٹھاؤ میں 2 منٹ ہی بھوک کٹ دیں گا، ہاں پھر میں کہاں گا بچہ ہوں اتنے ہی روی ایڑی گل کی ہے نا، اتنے قائم روی، پھر نال اے بھی ہے، جیسا میں نے آپ کو کئی ایک مثالیں دے دی، اس طرح کی کئی ایک مثالیں آپ کو اور دی جا سکتی ہیں، وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور جی شہید زندہ ہے، جی قرآن میں آیا تو زندہ سے مانگ سکتے ہیں، تو سر شہید کی بیوہ پھر نکاح کیوں کرتی ہے؟ ہاں تانوں تو ادھی گل دسی سی نا، پوری گل تو کسی نے دسی نہیں۔ شہید زندہ ہے، سے زندہ سے مانگ سکتے ہیں، شہید زندہ ہے زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مولا علی بھی شہید ہے، مولا حسین بھی شہید ہیں، تو مانگ لیں ان سے۔ تو ان شہداء کی بیویاں نکاح کیوں کر لیتی تھی؟ حضرت علی کے بھائی جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتہ میں، تو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے حضرت ابو بکر سے شادی کی، جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو اسما بنت امیس سے حضرت علی نے شادی کی، اسی لیے حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی، اور وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھی تھے۔ تو شہید اگر زندہ ہے تو اس کی بیوہ پر نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ نبی کی بیوہ بھی جو نکاح نہیں کرتی نا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، نہیں، اس لیے کہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور قرآن میں پھر ساتھ یہ بھی آیا سورۃ الاحزاب میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرو، چونکہ انہیں سٹیٹس ملا ہے امت کے باپ کی حیثیت سے، لہٰذا ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ لیکن ماں کا پردہ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی امہات المومنین نے صحابہ سے بغیر پردے کے کبھی گفتگو کی ہو، نہیں، وہ غیر محرم والا معاملہ رہا ہے۔ وہاں بھی ریزن کچھ اور تھی کہ ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہے، یہ ریزن نہیں کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، ورنہ تو شہید بھی زندہ ہے۔ تو اس طرح کی جب آپ مثالیں دیتے ہیں تو سر پھر ہم آپ کے سامنے اتنی مثالیں رکھیں گے کہ آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کسی پڑھے لکھے بندے نے واسطہ پہ گیا۔